اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل صراط مستقیم سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام اقساط آپ تک پہنچتی رہیں اور اسلامک ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ قسط نمبر 5۔ لہٰذا ثابت بن اکرم کی طرف سے اس اصرار کے جواب میں خالد نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، میں یہ جھنڈا نہیں تھام سکتا، آپ خود اس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، نیز قبول اسلام میں آپ کو مجھ پر سبقت حاصل ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ تو بدری ہیں۔ تب ثابت بن اکرم نے بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ قطعی اور دو ٹوک انداز میں کہا، خالد، اللہ کی قسم، یہ جھنڈا میں نے محض اسی لیے تھاما تھا کہ میں اسے آپ کے حوالے کر سکوں۔ اور پھر انہوں نے مجمع کی جانب استفہامیہ انداز میں دیکھتے ہوئے ان سبھی سے پوچھا، آت سب کو منظور ہے؟ جواب میں ہر طرف سے یہی صدا آئی، منظور ہے۔ تب حضرت خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر حضرت ثابت بن اکرم کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور یوں اسلامی لشکر کے سپہ سالار کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی۔ یہی موقع تھا جب سلطنت روم کے اس علاقے مؤتہ سے تقریباً 1500 میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے بذریعہ وحی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کو صورتحال کی اطلاع دی گئی، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے لوگوں کو زید، جعفر اور ابن رواحہ کی شہادت سے آگاہ کیا، حالانکہ اس وقت تک کسی اور ذریعے سے یہ خبر مدینہ نہیں پہنچی تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، پہلے زید نے جھنڈا تھاما اور وہ شہیدہ ہو گئے، ان کے بعد جعفر نے جھنڈا تھاما اور وہ بھی شہیدہ ہو گئے، اور پھر ابن رواحہ نے جھنڈا تھاما اور وہ بھی شہیدہ ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تھام رکھا ہے۔ ادھر میدان کارزار میں حضرت خالد بن ولید نے جب سپہ سالاری کے فرائض سنبھالے تو صورتحال انتہائی نازک تھی۔ انہیں اس حقیقت کا بخوبی احساس اور مکمل ادراک تھا کہ یہ تو سرے سے کوئی جنگ ہی نہیں، کیونکہ تعداد کے لحاظ سے فریقین میں زمین آسمان کا فرق تھا، مقابلے کا یافتہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا اس انتہائی سنگین اور نازک ترین صورتحال میں قیادت کی یہ بڑی بھاری ذمہ داری سنبھالتے ہی انہوں نے فوری طور پر اپنے دل میں یہ اصولی فیصلہ کر لیا کہ اب فتح ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ اب اصل مقصد محض یہ ہے کہ کسی طرح تمام لشکر کو اتنی بڑی مصیبت سے اور آفت ناگہانی سے بحفاظت نکال لیا جائے، ورنہ بصورت دیگر تمام لشکر کا خاتمہ یقینی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی بہت بڑی بدنامی ہوگی۔ سیاسی، عسکری، نفسیاتی، غرضے کا ہر لحاظ سے یہ چیز مسلمانوں کے لیے بڑے نقصان کا سبب بن جائے گی، جبکہ دشمنوں کے حوصلے بہت بلند ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب اصل مقصود فقط یہ تھا کہ کسی طرح تمام لشکر کو یہاں سے اس انداز میں بحفاظت نکال لیا جائے کہ دشمن پر اصل حقیقت ظاہر نہ ہو سکے، اور وہ اسے مسلمانوں کی پسپائی کی بجائے محض جنگی چال ہی سمجھتا رہا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے کوئی تدبیر دن کی روشنی میں دشمن کی نگاہوں کے سامنے تو اختیار نہیں کی جا سکتی تھی۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید نے وہ تمام دن محض 3000 افراد پر مشتمل اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے 2 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل اس لشکر جرار کے مقابلے میں گزارا، نہایت کامیابی کے ساتھ دشمن کی اتنی بڑی فوج کو بلکہ اس پورے سمندر کو روکے رکھا۔ اس روز حضرت خالد بن ولید نے شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اس سے قبل چشم فلک نے ایسے مناظر نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس روز دن بھر آن کی جو کیفیت رہی، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ اس روز مسلسل تلوار چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں 1-2 نہیں بلکہ 9 تلواریں ٹوٹی، اور جب رات کا اندھیرا ہر طرف چھانے لگا تو اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے نہایت سرعت کے ساتھ راتوں رات اپنے لشکر میں بہت سی تبدیلیاں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن جب صبح کا سورج طلوع ہو تو رومیوں کو اپنے سامنے مسلمانوں کے لشکر میں سب کچھ بدلا ہوا نظر آیا۔ تب وہ یہ سمجھے کہ ضرور مسلمانوں کے لشکر میں تازہ دم دستے آ پہنچے ہیں۔ مزید یا کہ اسلامی لشکر کے عقب میں وقفے سے بڑے پیمانے پر گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آنے لگا، جو کہ حضرت خالد علیہ السلام کے حکم پر بہت سے مسلمان گھڑسوار جان بوجھ کر خود ہی اڑا رہے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ رومی سمجھے کہ ابھی پیچھے کوئی مزید بڑا شکر بھی چلا آ رہا ہے، اور تب وہ مزید خوف زدہ ہو گئے۔
حضرت خالد بن ولید نے جب دشمن کے لشکر میں پریشانی اور خوف کے آثار محسوس کیے تو اب انہوں نے اس بڑی تبدیلی سے فوری طور پر فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کی ہدایت کی اور اس چیز کا بھرپور خیال رکھا کہ یہ پیچھے ہٹنے کا عمل بتدریج اور خوب منظم طریقے سے ہو، کوئی افراتفری کے آثار نمایاں نہ ہو۔ نازے صرف دشمن کے یہ غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ پسپائی نہیں ہے، بلکہ دشمن کو پھنسانے اور گھیرنے کے لیے یہ کوئی بڑی جنگی چال اور حکمت عملی ہے۔ چنانچہ مسلمان یوں انتہائی منظم طریقے سے بتدریج پیچھے ہٹتے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ مسلمان اس طرح ہمیں اپنے تعاقب پر وغلا رہے ہیں تاکہ ہم مسلسل ان کا تعاقب کرتے ہوئے جزیرت العرب کے صحرائی علاقے میں جا پہنچے، جہاں ان مسلمانوں کا راج ہوگا۔ تب یہ ہمیں گھیر لیں گے اور پھر وہاں سے زندہ سلامت واپسی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگی۔ یا تو ہم وہاں ان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے یا پھر اس بھیانک صحرا میں بھٹک جانے کے بعد بھوکے پیاسے سسک کر دم توڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی خوف اور اندیشے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے تعاقب سے گریز کرتے رہے اور یوں حضرت خالد بن ولید پورے اسلامی لشکر کو بحفاظت وہاں سے نکال لانے میں پوری طرح کامیاب اور سرفرو رہے۔ اس طرح رویوں پر دیز دوسرے بہت سے بیرونی اور اندرونی اور چھپے ہوئے ہر قسم کے دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب برقرار رہا۔ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام کے فوری بعد پیش آنے والی یہ صورتحال فنون حرب و ضرب میں ان کی بے مثال مہارت نیز کامیاب جنگی حکمت عملی کا بڑا ثبوت تھی۔ ایسی خوبصورت اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس اور لائک کرے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسلامک ویڈیوز سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو تو اسے شیئر کرے۔